یہ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے. جی بالکل, اگر حکمران کے تحت خلیفہ آپ کہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب بھی اور شہباز شریف بھی خلیفہ ہیں, اور اگر آپ اس ٹرم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو خلیفہ نہیں ہے, وہ ملک ہے. اور ثبوت یہ حدیث. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں, یعنی ان کا وہ خلیفہ نہیں ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے, یعنی حضرت معاویہ پہلے بادشاہ ہوئے, خلیفہ تو ہوئے ہی کوئی نہیں. وہ جی صحابہ امیر المومنین کہتے تھے. جی جناب, امیر المومنین تو ہارون رشید کو بھی کہا جاتا ہے, خلیفہ منصور کو بھی کہا جاتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کہیں, آج بھی آپ کہیں امیر المومنین جس کو کہنا ہے, خلیفہ راشد نہیں. وہ حضور مور لگا گئے ہیں کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اٹھائے جانے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت علی منہاج نبوہ رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت, اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ ایک روایت میں آیا ہے وہ بادشاہت اور رحمت ہوگی. ہائے میں صدقے جاواں, بادشاہت اور رحمت ہوگی. وہ تو ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بتا دیا ہے. بادشاہت اور رحمت کمپیریٹیولی اس اعتبار سے کہ بعد والے مزید گئے گزرے آئے. جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کا دور بڑا بہتر تھا, جب خان صاحب سے تنگ تھے تو کہتے تھے نواز شریف صاحب کا دور بڑا بہتر تھا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے پیچھے چلتے ہیں. وہ اس سینس میں بات تھی. یہاں تو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے, بالکل واضح ہے مسند امام احمد کے اندر. اور وہ پورے کریکٹرز میں نے بتا دیا. کاٹ کھانے والی ہے, زبردستی دھونس کے ساتھ مسلط ہونے والی, تو وہ ہوئی بھی ہے. 4108 پڑھ لیں بخاری کی. عبداللہ بن عمر کو ان کی بہن کہتی ہیں سیدہ حفصہ کہ حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں مدینہ, تو وہ تقریر کر رہے ہیں, آپ تقریر میں بیٹھے ہیں, آپ کی غیر موجودگی سے کوئی غلط رزلٹ ہی نہ نکال لیں. وہ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا. وہاں انہوں نے کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے نا اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت ابن عمر کی طرف کنایا کیا. بعد میں وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ حضرت آپ نے ان کا اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ وہ خلافت کا حقدار ہے جس نے تم باپ بیٹا کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تم لوگوں کی پھینٹی لگائی ہوئی ہے غزوہ خندق کے اندر, احد کے اندر اور بدر کے اندر, اور آج تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے مجھے اور میرے باپ کو تان کر رہے ہو, جس کی وجہ سے شام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کی دور خلافت کے اندر یہ فتوحات ہوئی تھی نا. پھر کہتے ہیں میں خون ریزی کے ڈر سے اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی, میں نے انہی پہ کفایت کی. اور وہ جو تابعی ہیں یا صحابی ہیں حبیب بن مسلمہ, وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی. اب آپ کو پتا چلا کاٹ کھانے والی ملوکیت کیا ہوتا ہے. ابھی بھی نہ پتا چلے, یہ تو ایک ماموں کے ساتھ یہ ہوا جو عمر کا بیٹا تھا, ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا, وہ بھی بخاری میں ہے 4827. اور پوری تفصیل جو ہے وہ حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں لکھی ہے, اور ان کے صلاح الدین یوسف نے قرآن کی تفسیر حدیثوں سے کی ہے. وہ حدیث ہی کھا دی ہے, ہونا تو چاہیے تھا نا لکھتا حدیث. امام بخاری تو اسے اس چیپٹر میں لے کے آئے کہ قرآن کی اس آیت کہتے ہیں کہ قرآن کی ہم تفسیر صحیح حدیث سے کرتے ہیں. صحیح حدیث بھول گئی 4827 بخاری کی, کیونکہ ماموں کا نام آ رہا تھا. تو مروان بن حکم جو گورنر حجاز تھا, اس نے مسجد نبوی میں تقریر کرتے ہوئے کہا میرے عزیز ہم وطنوں, وہی والی بات. اللہ نے امیر المومنین کو بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. واہ صدقے. اور ایک جملہ جو امام بخاری نے اسکپ کیا, لیکن حافظ ابن کثیر نے مصنف ابن ابی شیبہ سے, المستدرک للحاکم سے, سنن نسائی الکبریٰ اور باقی کتابوں سے نقل کیا. وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا نا, اندازہ کرو حضرت عمر بیٹے تھے, ابو بکر کے اپنے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر, ان کو تو نہیں بنایا. اور وہی کھڑے ہو گئے, بخاری کے الفاظ ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کچھ کہہ دیا. امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ سکپ کر دیا.
لیکن ابن کثیر وہ ساری دوسری حدیثیں لے آئے کہ کہہ دیا کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین معاویہ جو ہے وہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں۔ ظاہر آگ لگنی تھی، بخاری کے آگے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا پکڑو انہوں، نیب دے والے کرو، ایف آئی اے دی ٹیم بلاؤ۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر دیکھ لیں، یہ بھی ماموں ہے، ایک ماموں کا ہرکار ہے دوسرے ماموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور یہ ماموں وہ جو سیدہ عائشہ کا بھائی، ماں اور باپ دونوں کامن، اس طرح کا بھائی جو ہمارے ہاں سگا بھائی جسے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے حجرے میں گھس کے وہ ایڈجسنٹ تھا، باہر سے بھی اس نے غصہ نکالا، ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے جو صلاح الدین یوسف نے نکال دی، نہیں ڈالی، اس کے ماموں کا نام بیچ میں آ رہا تھا، تم تفسیریں کرو گے، اٹھاؤ میری تفسیر قرآن کی۔ اب پتہ چلا کیوں نکلوانا چاہتے ہیں، میں نے بخاری کی حدیث بیان کی ہے اس تفسیر میں، یہ قرآن و حدیث سے تفسیر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ماموں کا نام آ رہا تھا، ہاں نکال دی، میں لگاؤں گا پیجز کہ نکالی ہوئی ہے، پڑھ لیں آپ خود۔ ان کا تیرے بارے میں آیا تھا نا کہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے قرآن، ابو بکر کے بیٹے یہ تو وہ کافر تھا جو یہ کہتا تھا۔ استغفر اللہ۔ سیدہ عائشہ کو غصہ آیا، ان کا اس کو خاموش ہو جا۔ آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نازل نہیں ہوا سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی، لیکن باقی کتابوں میں، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، اور حافظ ابن کثیر ان کے بڑے، ابن تیمیہ کے جو شاگرد بھی ہیں، انہوں نے نقل کیا۔ آگے پھر اما عائشہ نے اسے پھکی دی کہ البتہ تیرے بارے میں ضرور تھا کہ حضور نے فرمایا تھا مروان پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اپنے باپ کی پش میں تھا جب اللہ کے نبی تجھے لعنتی ڈکلیئر کر کے گئے۔ اب مجھے بتائیے انہوں نے کیا تفسیر بیان کرنی ہے؟ یہ میں نے آپ کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کی مثالیں دی، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں، لیکن پھر وہ ٹائم شارٹ ہے، میرا خیال ہے جتنی میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں تو کیا سی منو نہ چھیڑا کرو، میں پہلے تو باؤنڈری تو باہر سٹتا سا نا، ہوں میں پلانٹ ارتھ تو باہر سٹاں گا، ہاں تانوں اوتھے پہنچا دیاں گا اتھوں جتھے تواڈے ماموں جا چکے اگلے جہان وچ، ہاں ماموں ماموں کرتے پیچھے پہنچو گے اتھے کہ ساڈی منجی ٹھوک دیتی ایک بندے نے، ٹھیک ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔